اس کا یہی ہوتی مرضی کہ ان کو کھانا کھلایا جاتا، خود کھلا دیتا۔ جب اس نے نہیں کھلایا ہم کیوں کھلائیں؟ مجھے ہدایت دیتا اللہ تو میں بھی ہدایت پر ہو جاتا۔ حالانکہ قرآن مجید نے تو دعویٰ کیا ہدایت تو کھلی ہے، یہاں موجود، طالب ہدایت بن کر آؤ تو ہدایت ہے۔ تیسرا، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا وہ کہے جب وہ عذاب کو دیکھ لے کاش کہ مجھے ایک دفعہ لوٹا دیا جائے، فاکون من المحسنین، میں محسن بن جاؤں گا، اسلام ہی نہیں ایمان ہی نہیں درجہ احسان تک پہنچ جاؤں گا، ذرا ایک مرتبہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ لیکن وہ تو موت کے وقت کے بارے میں فرمایا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، وہ وقت آنے کے بعد ایک لمحے کی بھی مزید مہلت نہیں۔ یہ تین حسرتیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں۔ فرمایا بلا، ان تینوں کے جواب میں اللہ کیا فرمائے گا؟ بلا قد جات کا آیاتی، تیرے پاس میری آیات پہنچ گئی تھی، کیوں نہیں؟ اب دیکھیے یہاں ایک نکتہ میں آپ کو بتا دوں، جن تک آیات الہی پہنچی ہی نہیں، کوئی سبب ہوا ان کی کوتاہی یا جن کے ذمے تھا پہنچانا ان کی کوتاہی پہنچی ہی نہیں، ان کا معاملہ کسی نہ کسی درجے میں ہلکا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمارے مولوی تو یہ بتاتے رہو 11ویں کی نیاز دے دو سب بیڑا پار ہے۔ وہی تھے ہمارے لیڈر، وہی تھے دین بتانے والے، یہ کر لو اور وہ کر لو، نیاز دے دو، ختم پڑھوا لو، بات پوری ہو جائے گی۔ اب جن کے پاس قرآن پہنچ گیا ان کی اپنی طلب تھی یا اللہ نے انہیں چن لیا؟ جنہوں نے رمضان مبارک میں پورا دورہ ترجمہ قرآن سن لیا وہ کیا کہیں گے؟ بلا قد جات کا آیاتی، تمہارے پاس تو میری آیات آ گئی تھی، فکذبت بہا، تم نے انہیں جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جھٹلانا ہوتا ہے جو کافر جھٹلاتے تھے، نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد نے خود گھڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ۔ ایک جھٹلانا یہ ہے کہ مانا اللہ کا کلام ہے اور پھر عمل نہیں کیا، یہ تکذیب عملی ہے، جس کی مثال قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ یہودیوں نے تورات کی تکذیب قولی تو نہیں کی، عملی کی۔ مثال ان کی جو کتاب الہی کے حامل بنائے گئے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا، چار پائے برو کتابیں چند۔ یہ حامل کتاب الہی امت کے لیے مثال ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اور اس طرز عمل کو کیا کہا؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ تو سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم اس تکذیب آیات الہی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ سنا سمجھا، دل نے گواہی دی کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پرنالہ وہیں کا وہیں رہا۔ یہ جو ہے صورتحال یہ شدید ترین ہو جائے گی، حساب کتاب میں اس سے سخت مواخذہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں ذرا پلٹ کر آ رہا ہوں اس آیت تبشیر پر۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ بشارت آمیز، بشارت انگیز آیت ہے قرآن مجید کی میرے علم کی حد تک۔ انکوالیفائڈ، انکنڈیشنل، جنرل ایمنسٹی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ لیکن اب ہمیں ذرا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اگر صرف اس آیت کے الفاظ کا لٹرل ترجمہ کر لیں گے تو بڑی گمراہی میں پڑ جائیں گے۔
یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے یہ الفاظ اختیار کیے گئے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر نمبر 1 کھلم کھلا واضح الفاظ میں یہ فرما دیا گیا، سورہ نساء میں 2 مرتبہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو اب قرآن مجید کو ایک کل کی حیثیت سے لینا ہے۔ پہلی بات، شرک کسی صورت معاف نہیں۔ ہاں توبہ کر لی، چھوڑ دیا، بعض آ گئے تو ٹھیک ہے، کفر ہو شرک ہو، لیکن اگر شرک پر جان نکلی ہے تو کوئی معافی کا امکان نہیں۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، پہلی بات۔ دوسری بات، صغائر جو ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، 3 جگہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرتا رہتا ہے، بلکہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں چھوٹے گناہ۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کرتی رہتی۔